آج بھی کچھ اسکالرز نے ایسا ماں باپ کو بنا کے پیش کر دیا ہے کہ بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سارے کوئی جو ہے نا وہ حقوق. کتنے کیس آتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، میں بار بار کہتا ہوں ساس بہو پہ ظلم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ میں تو آج کل اس کا قائل ہوں بیوی کو اماں سے الگ رکھو. بہت پھڈے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے. لیکن جہاں واضح طور پہ ظلم ہو رہا ہو نا، کیسے واضح ظلم ہے اس کی ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. ابھی میں سعودی عرب گیا تو ایک خاتون ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ایجڈ خاتون ہے. ان کے گھر میں ٹھہرا بھی، ان کے بیٹے سے میری بڑی دوستی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈیا کی ہیں وہ، آپ کا ایک کلپ میں نے بڑا مزہ آیا وہ سنا. جب میں نے وہ چونکہ وہ خود ساس ہے نا، ان کو بڑا مزہ آیا. وہ یہ بھی سنیں گی وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیا کلپ تھا؟ کہتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب میری والدہ بوڑھی ہیں، میری بیوی ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب وہ میں پورا کلپ اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. انہوں نے مجھے میرا یہ کلپ سنا ہے. تو میں نے جواب میں کہا بھائی پھڈا ہو رہا ہوگا، اماں کی غلطی ہوگی. کہہ رہے ہیں بوڑھی بیچاری ایک کمرے میں رہتی ہے. میں نے کہا چلو کوئی دوسرا بیٹا رہ. کہہ رہے ہیں اماں کا اور کوئی بیٹا بولو نہیں ہے، میں اکلوتا ہوں، تو میں کیسے چھوڑ دوں اپنی اماں کو. میں نے کہا کام بہت زیادہ لے رہی ہوں گی بہو سے، تو آپ ایسا کرو اماں کو رکھو، اور کام کے لیے اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے، کوئی ماسی واسی رکھو. کہہ رہے کام کا مسئلہ بھی بولو نہیں ہے، بس وہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی نہیں، میں نے تم سے شادی کی ہے. تمہاری اماں سے شادی، آج کل کی نئی جنریشن کے دیکھ رہے ہو آپ، تمہاری اماں سے شادی تو بوائے فرینڈ بنا لیتی. شادی کرنے کے تکلف، شادی جب ہوتی ہے تو اللہ میاں نے شوہر کے ابا کو ایک نام دیا ہے مصاہرہ سسرالی، ماں کو بھی نام دیا ہے مصاہرہ سہرن، اس کو نام دے دیا. اور خالی نام بھی نہیں دیے، احکام بھی بیان کیا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم بن گیا ہے. ایسا کیسے؟ اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. قرآن و سنت میں کہتے ہیں سسرال کا کوئی، سسرالیوں کے رشتوں کا کوئی ملتا ہی نہیں ہے. گورا بھی اتنا ماڈرن نہیں ہوا، وہ بھی کہتا ہے فادر ان لا، اس نے بھی باپ تو مان لیا اس نے بھی. وہ الگ بات ہے اپنے ابا کو جب پروٹوکول نہیں دے رہا تو ان لا کو کہاں سے دے گا وہ، لیکن ڈکشنری میں اس کے بھی ہے. اور ہمارے بعض اسکالر کہہ رہے ہیں ساس سسر کا کوئی حق اسلام میں ہے ہی نہیں، حالانکہ ہے. حدیث میں آتا ہے تمہاری ماں اگر حکم دے نا، باپ حکم دے بیوی چھوڑ دو تو چھوڑ دو اس کو، اگرچہ اس حدیث میں ڈیٹیل ہے کہ ظلم کر رہی ہو ان کے ساتھ، زیادتی کر رہی ہو، جیسے کہ فقہاء نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بھائی میری اماں کوئی اور رکھنے والا ہے نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، بوڑھی ہے. میں نے کہا وہ کام لیتی ہوں گی تانے. کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ اپنا ایک الگ کمرے میں رہیں گی. بیگم کا کہنا یہ ہے کہ ماں کے میں نے شادی تم سے کی ہے، اماں کے ساتھ رہنا ہے ہی نہیں، اماں وہیں رہے، کہیں بھی رہے گی، ان کے لیے نوکر رکھو چاکر رکھو. میں نے کہا دیکھو آپ لے آؤ زبردستی. کہہ رہے ہیں کسی قیمت پہ رہا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو اس بیوی کو، طلاق دے دو. کہہ رہے 3 بچے ہیں. میں نے کہا دوسری شادی کرو، 6 بچے پیدا کر لو اس سے. ان 3 کا رونا رو کے اپنی ماں کا بیڑا مت گئی. کیونکہ بعض شرارتی، میں بار بار کہتا ہوں ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی، اور بہت سے مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. ابھی تو میں ایک طرف کے کیس سنا رہا ہوں، لیکن بچوں کی وجہ سے بعض شرارتی عورتیں نا مرد کی کمزوری سمجھ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتا ہے بچے چھوڑ کے کہاں. میں نے کہا کل تیرے یہی بچے تیرے ساتھ یہ سلوک کریں تو تو کہے گا ان کمبختوں کو میں نے پیدا کیا. اور میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ بھی یہی. یہ تو میں بتا دوں یہ 3 بچے تیرے لیے ویسے ہی عذاب جان بنیں گے جن کی ماں یہ تربیت کر رہی ہے. کل یہ بھی تجھے چھوڑا پھر روئے گا کاش میں ان کو پہلے چھوڑ دیتا. اور میں ایسے کیس بھی دیکھ چکا ہوں، میں ایسے کیس دیکھ چکا ہوں کہ بچوں کی وجہ سے ایک ایسی ہی شرارتی عورت کو ایک صاحب نے برداشت کیا. وہ مجھے اپنا واقعہ سناتے ہوئے رو رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور کہہ رہے وہی بچے میرے باغی بنے اور میں ہارٹ اٹیک میں پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا بچہ اٹھانے کے لیے مجھے ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو، کوشش کرو کورٹ سے لینے کی، ملتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو دفع کرو، ایک اور شادی کرو. یہ 3 ہیں، کتنے پیدا کرو؟ شادی شرط پہ ہوگی کہ 6 پیدا ہوں گے کم سے کم. تو وہ خاتون مجھے بتا رہی تھی، اللہ ان کی عمر برکت دے، ہماری بڑی ریلیٹیو ہیں وہ. تو انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساسوں کو ظلم کرنے کے لیے بہوؤں پہ چھوڑ دیں. بعض لوگوں نے گھر میں جا کے نا اپنی اماں کو چھوڑا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر چھو، اور وہ بہو کا گلا دباتی رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہیں، تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. لیکن جہاں میرے بھائی واضح ظلم ہو رہا ہوگا، یہ تو کوئی حرکت نہیں ہے نا یار.
اور تھوڑا بہت اگر وہ زیادتی کر بھی رہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے برداشت کر لو, بوڑھی ہے بیچاری, چلی جائے گی کل. ایک اور دبئی میں بھی ایسا کیس ہوا تھا, وہاں بھی ایک صاحب نے کہا یار میری ماں اکیلی رول رہی ہے, میری بیوی کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بیوی کو, نہ اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے قیامت کے دن, چھوڑ دے اس کو. تو ایسی شدید مجبوری ہو پھر کس کو ترجیح دینا ہے؟ ماں کو ترجیح. اور بیوی کو بتاؤ کہ کل تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہو تم؟ تو کسی پہ بھی ظلم نہ ہونے دو, نہ ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہونے دو, نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم ہونے دو. اور دوسری بات, بڑوں اور چھوٹوں میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو, تب گھر بستا ہے. بڑوں کو زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا, وہ تو ایک عادت پہ سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو میں برداشت ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے بھائی بوڑھے ہیں برداشت کر لو. تو کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے بھائی, ولا تشرکوا بہ شیئا, میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے, یہ بھی اسی میں داخل ہے. آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں, تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے؟ مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں, یہ اللہ پر الزام ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری. ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے, آپ کو چاہیے نہیں, ایک الگ بات ہے وہ, لیکن آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کم پیدا کروں, یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہو. اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے, اللہ کی مخلوق بعد میں ہے. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, وہ تو مخلوق ہے, اللہ نے تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی, جو کسی نے کسی کے تو جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو, تو یہ اللہ کی پہلے ہے. تبھی ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے, کون پیدا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے جیسے پیدا ہوگا. تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا, جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ, کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے, زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے. اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہر بیماری دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہیں, لیکن پھر بھی کھا کے شفا نہیں مل رہی ہوتی, تو اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا, وہ تقدیر ہے بھائی, کہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی کے قریب مت پھٹکو, جو کھلی ہوئی بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی. اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ زنا کھلی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے, اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا, جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, وہ بھی حرام. تبھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آپ فوش موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر, یا لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو, تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا. آپ لڑکیوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہو, کچھ نہیں لگتی آپ کی وہ, بس دیکھو نا کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے 2 منٹ میں جواب دے کے رکھ دیں. خاتون کا فون آئے گا چپک جائے گا, بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دے گا, آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو, دل بہلا رہے ہو. تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے؟ کانوں کا زنا. اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو, نکال دو. ایک راستہ اللہ نے بتایا, جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے, عورت کی طرف رغبت ہے, اللہ نے کہا 4 شادیاں کرو. کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں 4 کروں گا, ابا کہیں گے ایسی کی تیسی تیری, تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ میاں کہہ رہے بھائی 2 2 3 3 4 4 کر لو. جھیلم والی سرکار نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی ہے بیچ میں اس مسئلے میں, کہ کوئی مستحب نہیں ہے بس جائز ہی ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ 2 2 3 3 4 سے تو شروع کر رہا ہے, پھر آگے کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, اگر نہیں پال سکتے تو پھر 1 کرو. تو یہ ایک اصل کیسے ہو گئی اسلام میں؟ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا. تو سرکار بھی فلم ہے بھائی بہت بڑی, کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں. تو خیر, تو اس لیے ترغیبی حکم ہے اسلام میں. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی 2 2 3 3 4 4 کرو, تو معاشرے کی ایسی کی تیسی, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی. بہرحال کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کہا؟ بے حیائی کے قریب بولو
مت پھٹکو، توبہ کر لو، اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے؟ کم ہو جاؤ گے اپنی. اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا دوسری یا جلدی شادی نہیں کر رہے، اس میں ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو، ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو. کیا آپ کو میں چونکہ ایکچولی میں ہی ہوں تو ٹھیک ہے، تو ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس پہ کوئی، تو ثواب تو نبی کی سنت میں ہی ہے. تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے. بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی میں تو چوری کروں گا، پیٹ بھر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا لو، کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی؟ چھوٹ جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، حلال میں اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہو نا، اس جیسی ٹھڑک نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. گالی آ رہی تھی لیکن پی گیا میں. جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھرکی ہوتے ہیں، ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو، جب تک 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا، 4 بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو 4 شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی، یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا 4 بیویاں رکھتے تھے، جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے 4 شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں 4 شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے، سب 4 4 کرتے ہیں. سعودیہ امیر ملک ہے، 4 کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے بھائی؟ ظرف کی بات ہے. تو ہمت کرو، ہے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا خواتین یہ بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کی 3 مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی. یہ عجیب رپورٹ ہے. اب میرا یہ بیان خواتین یہ دیکھو ہماری میاں کو خراب کر، یہ دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے، اس کو پتا ہے میرا فائدہ ہے اس میں، تبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے، نقصان نہیں ہو رہا ہے اس سے. خیر نہیں کرو، تمہاری ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کرو بھائی. ہم تو وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے. کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے. اس میں جو توہین رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو، وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا وہ بیچارہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی، اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ سب اسی میں داخل ہے کہ ناحق جب تک اللہ نے قتل کی صراحتاً اجازت نہ دی ہو اس وقت تک کسی، اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا، نفس کسی انسانی جان اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چیونٹیوں نے کاٹا، ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تو انتقام باقیوں سے کیوں لیا. تو بلا وجہ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ. اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن کے یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چیونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے. تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسی جا کے نا چھیڑ چھاڑ میں چیونٹی مار دی، یہ غلط ہے. باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی رہیں، یا گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا نا، چیونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا. تو اس جیسے گھر میں کتا گھسا ہے اور آگے بیٹھ جائے، جا ہی نہیں رہا تو مارنا پڑے گا اس کو. تو اسی طرح چیونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ لگ کے مار سکتے ہیں ان کو، وہ تو آپ کا گھر ہے نا. بات یہ ہے کہ کہیں ضرر پہنچا رہے ہو تو آپ ماریں ان کو، نہیں پہنچا رہے تو پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. صحیح مسلم کی حدیث. صحابہ نے قتل کیے، اتنے قتل کر دیے کہ وہ پھر کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے تھے وہ. تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا، کیا دشمنی ہو گئی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، رہنے دو. تو پھر آپ نے قتل کرنے سے، کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا، کیونکہ کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسانوں کو. تو یہ اعتدال ہے. ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں صبح و شام،
پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایم سی والے ہمیشہ سے مارتے تھے, اب مارنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, آپ کا باپ مر گیا اور اس کی اولاد میں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہیں, تو اللہ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان نابالغوں کی وراثت کے قریب بھی مت پھٹکنا. گاؤں دیہاتوں میں کیس آتے ہیں, چاچا کھا گیا سب کچھ. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے نابالغ بچے تھے چھوٹے, ان کو پتہ نہیں تھا, چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیا اور اب بچوں کو دے ہی نہیں رہا. اس میں بچی بھی داخل, یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی. اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات, قریب بھی مت پھٹکنا. کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کھایا تو سمجھو آگ کے انگارے کھا رہے ہو. اتنا سخت جرم ہے یہ. آج بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, بڑا بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, کاروبار میں لگاتا ہے, چھوٹوں کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نا. یہ ڈائلاگ ہے. بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے, میں ہوں یار بھائی, میں ہوں یار, ہم سب, ابھی ہماری اماں زندہ ہیں, ابھی ہماری ماں کیا ہے, ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا, ابھی ہماری ماں کیا ہے, زندہ ہے. اور پھر ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے, قربانی کا حصہ ڈال دیا, اسکول کی فیسیں بھر دی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے, وہ دو نا اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کے 3-4 پلاٹ ہیں, بولو یہ تمہارے ہیں. ہاں قرآن کہہ رہے حوالے مت کرو ان کے, کیونکہ نابالغ ہے, لوگ بیوقوف بنا کے مال ہتھیا لیں گے. رکھ دو, یہ تمہارا ہے. اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو, سمجھاتے رہو, بیٹا یہ تمہارا ہے, ہمارا نہیں ہے, تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ, پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے. امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائیں تو دے دو. امام حنیفہ کو پتا تھا کہ یہ چور اچکے قسم کے لوگ آئیں گے, یہ 50 سال تک سمجھدار ہونے کا انتظار کریں گے کہ بیٹا ابھی تم سمجھدار نہیں. اس لیے امام صاحب نے کہا 25 سال سمجھداری کی آخری حد ہے. 25 سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا 25 سال اینڈ ہے. کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا, یہ چاچا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھدار نہیں ہو, تو اس کو مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی 20 سال میں نہیں ہوتا, 25 سال میں ہے نہیں ہے, تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے؟ 25 سال, اس کو لازمی دینا پڑے گا. اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر بر وقت نکاح کرے نا, بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے, اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ, اور اس کا بھی بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے, تو کم سے کم دادا بننے کی عمر 25 سال ہے. تو کہا وہ عمر جس میں کم سے کم, وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملاً, اس میں بھی یہ کہنا کہ سمجھدار نہیں ہے, تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی ہے اس عمر میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ 15 سال کا ہو, ابا سے کہے میں نے شادی کرنی ہے, تو ابا کہتے ہیں نا بچے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے جب اس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی, اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی, تو ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں, اب یہ بچہ نہیں ہے. بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے. جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی تو وہ کہاں سے بچہ ہے؟ کتنی زبردست دلیل دے دی نا آپ کو ابا کے خلاف. لیکن ایک بات ابا کے حق میں ہے, وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ ہے, ابا کے خرچے پہ, ابا کو زبردستی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. تو اس لیے میرے بھائی کہیں بھی وراثت کے تھوڑے بہت گڑبڑ چل رہی ہے, یتیم آپ کا کوئی نابالغ ہے, یہاں تک کہ پریگنینسی ہو نا اگر 1 دن کی بھی عورت کو, بیوہ کو, تو اس پریگنینسی کے لیے بھی وراثت کو روکا جائے گا. لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا, لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں حساب و کتاب. اور 30, اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں, اس میں بہت کیسز آ رہے ہیں, مائیں کھا جاتی ہیں نابالغ بچوں کا حصہ. بہت, میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, کتابوں کی پڑھی بھی بہت کم ہوتی ہیں, آنکھوں کی دیکھی بھی ہوتی ہیں. کیس آتے ہیں, ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا. میں 2000 میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا, لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے, ریٹن میں بھی زبانی بھی, اور اب چل رہا ہے 2024. 24 سال میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہوں گے. اس میں بہت دفعہ یہ کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں, نابالغ ہیں, اماں جو ہے ہمارے ابا کی وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی, ساری وراثت پہ کس کا قبضہ ہے؟ والدہ محترمہ کا. اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے, فلانے رشتہ داروں کی دعوت کر دی. میں کہتا ہوں اماں سے بولو کیا کر رہی ہو,
اللہ میاں نے جو کہا ہے نا, جو یتیم کا مال کھاتا ہے آگ کے انگارے, وہ سب کو کہا ہے, اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. نابالغ بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا, عیدی, اس میں نیت کیا کریں ان کے ماں باپ کو دے رہے ہیں ہم, تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے. پکڑا اس کو رہے ہیں استعمال کے لیے, مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے کو آپ نے عیدی پکڑا دی اور مالک بنا دیا, اب اس سے کوئی بھی وہ مال ماں باپ بھی نہیں لے سکتے. لیں گے تو قرض کے طور پہ لیں گے کہ ہم نے ریٹرن کرو, اور کوئی اور تو قرض کے طور پہ بھی نہیں لے سکتا. سمجھتے ہو؟ بچے کے حکام اسلام میں بہت زیادہ سخت ہیں. نابالغ بچے سے آپ خدمت بھی نہیں لے سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج گلی محلے میں بچے جا رہے ہیں, ایک پاؤ دہی لے, انٹیاں بہت لے رہی ہوتی ہیں کام, بیٹا ادھر آنا, ذرا بیٹا ایک پاؤ دہی لے کر آنا. میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, اچھا دوسرے ہمارے دوست تھے وہ انٹیوں کے کام ہی نہیں کر کے دیتے تھے نا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا, 10-12 سال عمر کی, میں جا رہا ہوتا تھا, ہمارے دوست بھی کسی انٹی نے بولا بیٹا ادھر آؤ, وہ دوسرے نا گھننے بن جاتے تھے, ایسے سونا ہی نہیں, یوں روبوٹ بن کے سیدھے. اب مجھے تھوڑی شرم آتی تھی, میں جاتا تھا, ایک پاؤ دہی لے کر آیا. دوسری انٹی, بیٹا ذرا وہاں سے چمونی آپا کے گھر سے وہ ذرا گھی لے آنا تھوڑا سا. تو خوب مسئلہ سمجھ لو. یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی نابالغ بچے سے کبھی کوئی پانی کا گلاس بھی منگوایا ہو, کیونکہ نابالغ بچے پر ولایت صرف اس کے والدین کو حاصل ہے, یا اس کو جس کو والدین نے ولی بنایا ہو. جیسے استاذ کے حوالے کیا ماں باپ نے بچے کو تربیت کے لیے, اور کہا آپ اس سے تھوڑی خدمت لو تاکہ اس کی ٹریننگ ہو, تو اس میں چونکہ بچے کا فائدہ ہے, اور صرف فائدہ برائے نہیں, ماں باپ کی اجازت بھی ہے, تو پھر ٹیچر اتنی خدمت لے سکتا ہے جتنی اس کے بچے کی تربیت کا اس سے تعلق, اور تربیت ہی کی نیت سے کہ تاکہ اس کو ٹریننگ ہو. اور اس میں ماں باپ کی پرمیشن کیا ہے بولو ضرور. یہ نابالغ کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں بھی اتنی زیادہ خدمت لینا کہ تربیت سے زیادہ خدمت کا عنصر آ جائے اس کے اندر, وہ پھر جائز نہیں ہے. تو اس کے الگ احکام ہے, کبھی ہوا تو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. آج یہ بڑا مسئلے خراب ہوئے ہیں آج کل, ہر چیز میں ہی الٹے چل رہے ہیں ہم لوگ. تو ماؤں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی, بیٹیوں کی وراثت کھا جائے. بعض مائیں بیٹیوں کی طرفداری کرتی ہیں, سارا رکھ لیتی ہیں, بیٹوں کو نہیں دے رہی ہوتی. بعض بیٹوں کی طرفداری کر رہی ہوتی ہیں, سارا بیٹوں کا ہے بیٹیوں کا نہیں ہے. تو غلط ہے بھائی, یہ پھر ظلم ہوگا. اس کا اماں ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اماں کو چاہیے جو وراثت ہے 2 بچ, شاباش. اماں کہتی ہیں میں کہاں جاؤں گی, میں ماں نہیں ہوں, ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تو میں وراثت کے وہ ہے نا حصے بخیے شروع کر دیے. یہ بعض ماؤں کے, جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے تانے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت رہے, گھر میں کوئی میت ہو گئی نا, 3 دن کے بعد آپ نے کہا چلو اب وراثت کا کرتے ہیں, کیونکہ وراثت میں شریعت کا حکم ہے جلدی تقسیم کرو, دیر نہیں کرو. آپ نے کہا بھائی لاؤ بھائی سب کا جب کا حصہ کر کے دیکھ لو, ابھی کفن میلا ہوا نہیں, ابھی سے سب تمہارے باپ کا جتنا ہے نا یہ سب میرا ہے. یہ سب کس کا ہے؟ میرا ہے. خبردار, چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو ایسے موقع پہ آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. اپنا حق چھوڑ سکتے ہو, دوسروں کا حق. اب بولو اماں میں نے ماں کی ممتا میں آ کے اپنی 1 کروڑ بنتی تھی وہ آپ کو دے دی, نہ اپنی دے سکتے ہو بھائی, دوسروں کا حق نہیں مار سکتے. اپنا کوئی بھی نہیں دیتا اماں کو. تو اماں کو بولو اماں آپ بہت ہمارے لیے, ہم نے آپ کے سامنے آج تک اف بھی نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تھا, تو اب وراثت بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے, تو وہ تقسیم ہوگی. اس طرح کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں اماں کا جب انتقال ہوگا تو جا کے. اب اماں کا انتقال میں بچیاں بڑی ہو گئیں, ضرورت اس وقت تھی, اور کیش رقم تو پڑے 10 سال بعد اللہ نہ کرے اماں کا انتقال ہوا, تو 10 سال بعد وہ 10 لاکھ 10 روپے کے برابر نہیں ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری وائف کا مہر, بوڑھے میاں تھے بہت بوڑھے تھے, کہنے لگے میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, انتقال ہو گیا, مجھے ادا کرنا پڑے گا. میں نے 25 روپے میں تو گٹکا نہیں آتا, وہ کیا مطلب 25 روپے؟ کہہ رہے وہ 1900 پتہ نہیں 55 میں 50 میں کہیں شادی ہوئی تھی. اب 25 روپے 1955 کا, اب 2000, اب ہے تو 25 ہی, ظاہر ہے پیسے تو پیسے ہی ہے نا. میں نے کہا مسجد کے ڈبے میں ڈال دو, کیا 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 ہے, قبر پہ رکھ دو, کوئی بھی کوا کھا جائے گا اٹھا کے لے جائے گا, کوئی ریوڑی خرید کے رکھ دو قبر پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا آپ نے کیوں نہیں دیا اتنا عرصہ؟ تو
کہہ رہے ہیں بیگم نے مانگا ہی نہیں. تو میں نے کہا وہ بیچاری شرم سے نہیں مانگ رہی ہوگی 25, تو کیا مانگتی وہ. خیر میں نے کہا وراثت میں ہی ہوگا جو اماں کے وارثین ہے, 1/4 آپ کا ہے, 25 میں سے آپ ایسا کرو 25 کو 4 سے تقسیم کرو, کچھ اشاریہ میں جواب آئے گا وہ آپ رکھ لو, باقی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دو. میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ یوں گھماؤ صدقہ. تو اسی طرح وراثت میں بھی ہوتا ہے, کیش اماؤنٹ ہوتا ہے, 10 سال کے بعد ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کے احکامات ہیں, حلوے مانڈے نہیں ہیں اسلام میں. اسلام میں کیا ہے یہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ تو بہت اہم آیت ہے, میرا گلا خراب ہے لیکن میں اس رکوع کو آج کمپلیٹ کروں گا, ادھورا نہ رہ جائے, تھوڑا سا رکوع رہ گیا ہے. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کسٹمر کو ٹھگو مت, پیسے پورے لے رہے ہو اور مال دینے میں کیا کر رہے ہو, 2 نمبری. جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں نا جو ملازمت سے متعلق ہوتے ہیں سب پہ یہ آیت صادق آتی ہے. آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں, اسکول میں تنخواہ پوری لے رہے ہیں, طلبہ کو ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے ہیں, اس پہ بھی یہ آیت فٹ آتی ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا ٹھیکیدار کو نا, ٹھیکیدار جب اپنا گھر بناتا ہے نا, یہ بھی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, ٹھیکیدار سے وہ گھر خریدو جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا, اتفاق سے بیچنا پڑ گیا, وہ خریدو گے اس میں نہ کھڑکی کبھی ٹوٹے گی نہ دیمک لگے گی. اور ایک گھر بناتا ہے ٹھیکیدار بیچنے کے لیے, فضائل اس کے وہی سناتا ہے جو اپنے گھر کے ہوں. دیوار پہ کیل مارو گے نا پوری پلستر نکل کے آئے گا باہر. یہ کیا ہو رہا ہے, آپ پیسے پورے لے رہے ہو, مال دینے میں کیا کر رہے ہو, ڈنڈی مار رہے ہو. اس پہ اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بولو مت کرو, دھوکہ نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو اوپر گندم رکھی ہوئی تھی خشک, کسی نے بوری میں, آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی, گیلی گندم کوئی نہیں خریدتا. آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو تم, وہ تو اوپر کا چیک کر کے کیا لے جائے گا, اندر جا کے دیکھے گا گیلی گندم ہے. پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مالی معاملات, مالی لین دین میں دوسرے سے حق پورا لے رہے ہو, اپنا حق میں ڈنڈی مار. میاں بیوی کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, عورت پابند ہوتی ہے آپ کی اطاعت کرے گی, آپ پابند ہوتے ہو اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے, وہ اطاعت کر رہی ہے نان نفقے میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, تو ظالم کون ہو, اسی آیت کے تحت آپ نان نفقہ پورا دے رہے ہو, وہ اطاعت میں ڈنڈی مار رہی ہے, وہ بغیر بتائے آپ کے گھر سے ہمیشہ نکلی رہتی ہے, آپ بلاتے ہو آتی نہیں ہے, فون کر رہے ہو کہاں چلے گئے, میرا موڈ ہے, میں ایکچولی میں اسٹائل آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں آزاد ہوں. ایک میاں بیوی کا پھڈا ہوا, بیوی کہہ رہی ہے, شوہر کہہ رہے مجھے بتائے بغیر چلی جاتی ہے. میں نے کہا آپ کیوں جاتی ہیں بغیر بتائے, آپ پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرنا. کہہ رہے یہ بھی تو بغیر بتائے جاتا ہے مجھے. میں نے کہا دیکھیں یہ بغیر بتائے اس لیے جاتا ہے کہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے, اس کی نہیں ہوئی ہے. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہو, یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. میں نے کہا اس کے الگ ٹائپ کے حقوق ہیں آپ کے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ تو گیس کا بل کیوں نہیں دیتا, یہ کہ میری بیوی بھی تو گیس کا بل نہیں دیتی ہے. تو لبرل لوگوں نے عجیب سا معاشرہ تشکیل دینے جا رہے ہیں کہ گڑبڑ نہ کیا کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, فیصلہ کرو عدل سے اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی جا رہا ہو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے, آپ فیصلہ اپنی قوم کے خلاف کرو گے, قوم پرستی میں قوم کے حق میں نہیں جاؤ گے. آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں, آپ ابھی میرے کیس آیا میرے سامنے, ہمارے ایک رشتہ دار تھے ایک رشتہ دار نہیں تھے, تو الحمدللہ میں نے اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے, اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا. تو آپ کا فیصلے میں یہ نہیں دیکھنا کون رشتہ دار ہے اور کون رشتہ دار نہیں ہے, جو بات عدل کی ہو وہ کرنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے جب معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا اسلام سیدھا راستہ ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے پر مت چلو. سیدھا سیدھا راستہ ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے گا. تو گلا میرا مزید اجازت بھی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ تھی 10 دن تک خراب رہے گا, 7 دن تو ہو گئے ہیں, 3 دن تک صحیح نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر کی میں اپنی الگ سے رپورٹ نکلواؤں گا اس نے ایسا کیوں کہا, ٹھیک ہے نا. تو کافی اور بھی کچھ ہیں لیکن پھر انشاءاللہ ابھی تو پورے رمضان آپ لوگ ادھر ہی ہیں نا, کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.